برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہے، صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہے، صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما احضرت۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پاک باز بندے جو حشر کے میدان میں نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں لیں گے، ان کے احوال اور اس وقت کے واقعات جو اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں جا بجا ذکر کیا ہے، ان کے بیانات سے اس رمضان المبارک کی محفلوں کو ہم منور کر رہے ہیں۔ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ تکویر کی ابتدائی 14 آیتیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی اسی قیامت کے قائم ہونے کا ایک دوسرا منظر پیش کر رہا ہے۔ کل میں نے انشقاق کی ابتدائی آیتیں پیش کی تھی، اس میں بھی ایک منظر تھا قیامت کے قائم ہونے کا، کیونکہ مناظر اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کوئی ذکر کیا ہے تو کبھی دوسرے پیرائے میں اس کا ذکر کیا ہے، کبھی تیسرے انداز میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ہر ایک اس کے اندر عجیب و غریب ہولناکیاں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس جیسی صورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے، کہا کہ مجھے سورہ انفطار، سورہ تکویر، سورہ یونس، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا وقت سے پہلے۔ یعنی اس کے اندر جو قیامت کے مناظر ہیں، ایسے مناظر ہیں کہ سننے کے بعد جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والے حالات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سورہ تکویر کی ابتدائی آیات میں بھی ایک اور انداز سے نقشہ کھینچا ہے۔ اذا الشمس کورت، یاد کرو وہ موقع جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اسی سے تکویر ہے۔ تکویر کہتے ہیں کسی چیز کو تہ بتہ باندھ دینا، لپیٹ دینا، اور خاص کر تکویر کا لفظ عربی میں عرب اس وقت استعمال کیا کرتے تھے جب عمامے کو کپڑے میں سر کے اندر رکھ کے اس طرح لپیٹتے تھے کہ آپ کو کیا ہے، وہ اوپر کا دائرہ جو شملہ چھوڑتے ہیں اس کے اوپر کا جو دائرہ ہوتا ہے اس کو کہتے تھے عرب تکویر، جو عمامہ لپیٹتے ہیں سر کے گرد۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اذا الشمس کورت،
کیا منظر ہوگا وہ، کیا ہولناکی ہوگی وہ، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور تارے بے نور ہو جائیں گے۔ کتنی بہترین تطبیق ہے سورج اور ستاروں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جب ایک سسٹم فیل ہوا تو تمام سسٹم پھر فیل ہو جائیں گے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہر ایک سسٹم کے اندر کیا ہے، یہ کشش ہے، گریوٹی ہے، جس کی وجہ سے تمام کا تمام نظام قائم ہے۔ اگر کسی ایک کے اندر یہ گریوٹی سسٹم اوپر نیچے ہو جائے پھر تو کیا ہے، کائنات کا پورا نظام درہم برہم۔ حتیٰ کہ یہ زمین، یہ سیارے جو کچھ ہیں، ہم زمین پہ دراصل الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یہ بھی گریوٹی سسٹم کی وجہ سے۔ آئنسٹائن نے سب سے پہلے اس کو دریافت کیا تھا، کشش ثقل، کس طرح یہ گریوٹی کشش کی وجہ سے کیا ہے، انسان کی کوئی چیز بھی اوپر نہیں جاتی۔ آپ کوئی بھی گیند اوپر اچھالیں پھر نیچے آ جائے گی، کون کھینچتا ہے اس کو پکڑ کے؟ وہی سسٹم ہے، ایک اللہ نے ایک بیلنس قائم کیا ہے ان پورے سیارے اور اجرام فلکی کے درمیان، جو ایک دوسرے کے بالکل اپنے اپنے محور میں تیر رہے ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چاند کو جا پکڑے، چاند کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سورج کو جا پکڑے، حالانکہ دونوں ایک ہی دائرے میں تیر رہے۔ رات کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دن کو جا پکڑے، دن کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رات کو جا پکڑے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سبح کہتے ہیں تیرنے کو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نظام، یہ اجرام فلکی کے جو تحرکات ہیں، جو حرکتیں ہیں، اس کے لیے یہی لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے پہاڑ کو۔ میں نے اس کی بڑی تفصیل پہلے دن بھی پیش کی ہے۔ یہ پہاڑ کیا ہوں گے؟ ریزہ ریزہ ہو کے دھنکی ہوئی روئی کی طرح بکھر جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں اپنے مالک اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھیے اوپر کا جو کچھ منظر تھا وہ کائنات کا تھا، کائنات کا نظام درہم برہم ہونے کا تھا۔ اب نیچے کا ایک منظر ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تم جس کو سائنس سینت کے رکھتے ہو، جس سے پیار کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، جو مال دولت جمع کرتے ہو، لیکن وہ دن ایسا دن ہوگا کہ محبوب ترین شے بھی اٹھا کے پھینک دو گے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار کہتے ہیں 10 ماہ کی اونٹنیاں جب ابھی جننے کے قریب ہوتی ہیں، بچہ جننے کے جب قریب۔ عرب کو یہ 10 ماہ کی اونٹنیاں بڑی پسند تھی، بہت زیادہ کیئرفل، بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اس کے لیے نگہبانی کرتے تھے، کیونکہ اب اونٹ ہی نہیں ہے، اونٹنی کے ساتھ اب اس کا بچہ بھی آنے والا ہے۔ تو جب بچہ دے گی تو دودھ بھی ساتھ میں آئے گا اور جانور کا ایک زیادہ اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو محبوب ترین مال عربوں کے نزدیک 10 ماہ کی اونٹنی ہوا کرتی تھی۔ جس طرح آج ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سونا چاندی جمع کرتے ہیں بسکٹ کی شکل میں، لاکر میں رکھ رکھ کے، اور اس کے علاوہ پراپرٹی کو ایک سے زائد بڑھانے کا جو کچھ ہے، اگریمنٹ پیپر اٹھا اٹھا کے کبھی بھوک لگ جائے تو کھا کے وہ سیر نہیں ہو سکتا وہ اگریمنٹ پیپر، لیکن اتنی حفاظت رکھتا ہے کہ 20,000 30,000 لاکر کو دے کے وہاں کیا کرنا ہے، زمین کے پیپر ہیں بھئی، یہ کروڑوں کی جائیداد ہے، کروڑوں کی مالیت ہے۔ تو جتنی محبوب ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو کیا نہیں کرے گا، دے کے نہیں بھیجے گا، خواہ اپنا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ وہ پیپر اتنے قیمتی ہیں۔ آج پیپر نہ ہو تو زمین کی ویلیو نہیں۔ بعین ہی اسی طرح عرب کے لحاظ سے یہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بڑی محبوب ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جس سے تم سائنس سینت کے محبت کر کر کے باندھ کے رکھتے ہو، بڑی محبت ہے تمہیں دنیا سے، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا جب ہوگا یہ سب کچھ
تو تم خود چھوڑ دو گے، حتیٰ کہ مالک کو پتہ نہیں ہوگا کہاں اونٹنی پھر رہی ہے اور اونٹنی کو پتہ نہیں ہوگا کہاں مالک ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اسی کا ایک دوسرا منظر سورہ حج کے اندر آیا ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ عموماً بچوں سے پیار کیا جاتا ہے، اور اس پیار میں ماں کا پیار تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بچہ جب زندگی کے اس مرحلے میں ہوتا ہے جب دودھ پیتا ہے تو اس کی محبت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ محبتیں بھی کٹ جائیں گی، وہاں بتایا گیا کہ مال و دولت کی محبت بھی تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، وہ دن ہی اتنا ہولناک ہوگا۔ تم یہاں سائنس کے رکھتے ہو، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْأُحُوشُ حُشِرَتْ، ہاں ہم ہی نہیں جمع ہوں گے۔ عام طور پر خیال ہے کہ قیامت کے دن ہم جمع ہو جائیں گے، اولاد آدم جمع ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے کہ چرند پرند حشرات الارض، کیڑے مکوڑے سب کو جمع کروں گا میں۔ وَإِذَا الْأُحُوشُ حُشِرَتْ، حشرات الارض ہم بھی کہتے ہیں اردو میں کیڑے مکوڑوں کے لیے، زمین پہ جو رینگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کو میں جمع کروں گا، کیڑے مکوڑوں کو، جانوروں کو، جانوروں کے جتنے اصناف ہیں سب کو۔ ہم نے سمجھا ہے کہ صرف انسان جمع ہوں گے، انسان نہیں، ہر چیز جمع ہوگی، حتیٰ کہ فیصلے بھی ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ ہوگا، نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بغیر سنگ والی بکری کو جب ماری ہے، بغیر سنگ کے جو بکری تھی، سنگ والی بکری کوئی اور ہے، اور اس نے ظلماً اس کو مارا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو لائے گا حشر کے میدان میں اور حکم دے گا کہ جس کو سنگ نہیں تھی اور جس نے مارا تھا، ظلم کیا تھا، اس کو سنگ عطا کرے گا اور کہے گا کہ مارو اس کو۔ ہاں مستقلاً عذاب نہیں ہوگا دونوں کو، لیکن بدلہ تو ہوگا۔ بغیر سنگ والی بکری کو جب سنگ عطا کی جائے گی، جب اس کو وہ مارے گی تو دونوں کو پھر مٹی کر دیا جائے گا۔ مستقلاً عذاب نہیں ہوگا۔ یہ ظلم ہے نا، بہت بڑا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ ہم نے بہت معمولی سمجھا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا ہم نے بڑا معمولی سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، جانوروں کو معاف نہیں ہے، ہمیں کیا معافی ہوگی؟ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ظلم تو اوروں سے تو بہت دور کی بات ہے، اپنوں سے ظلم روا رکھا ہے۔ والدین سے ظلم، رشتہ داروں سے ظلم، بھائی بہنوں سے ظلم، یہ تو اپنوں سے روا رکھا ہے۔ تب تو کیا گناہ ہوگا، کہاں پہنچ جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں وَإِذَا الْأُحُوشُ حُشِرَتْ، سب کو، حشرات الارض کو بھی ہم جمع کریں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اب حیرت انگیز آیت آ گئی، دیکھیے، جب سمندر دہکا دیے جائیں گے، بحر کی جمع ہے بحار، سجرت دہکانے کو کہتے ہیں۔ بظاہر کیسے ہوگا؟ عجیب بات ہے، پانی آگ کو بجھاتا ہے، پانی جلے گا کیسے؟ بحار سجرت، لیکن آج سائنس کی وجہ سے سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگا۔ پانی بنتا ہے ہائیڈروجن آکسیجن سے، H2O، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پانی کا جو مالیکول ہے وہ کیا ہے؟ H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن کی وجہ سے پانی بنتا ہے۔ یہ جو مل کے جو پانی آگ کو بجھانے کے کام کرتے ہیں، اگر ان دونوں کو الگ کر دیا جائے تو بظاہر ایک خود جلنے والا ہے، ایک بھڑکانے والا ہے۔ ہائیڈروجن کو الگ کر دے، آکسیجن کو الگ کر دے تو یہ ایک بذات خود جلنے والا ہے، دوسرا کیا ہے؟ آگ کو بھڑکانے والا ہے، ہوا، آکسیجن۔ دو الگ کر دیں تو خود بھی جل رہا ہے، بھڑک بھی رہا ہے، دونوں کو ملا دیں تو وہی مل کے آگ کو بجھا رہا ہے۔ اللہ کی کیا خلاقیت ہے، دیکھیے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بس وہ حکم ہوگا کہ دونوں الگ ہو جاؤ، اب پانی پانی نہیں ہوگا، آگ ہوگا۔ اتنا بڑا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کی جو زمین ہے نا، 1/3 ہی زمین ہے، جو ایک کرہ ہے اس میں۔ پہلے تو دیکھا جائے تو پورے جتنے سیارے ہیں ان تمام میں سب سے چھوٹا ہے سیارہ یہ جو زمین ہے،
15 लाख जमीनें सूरज में दाखिल हो जाएंगी। सूरज उतना बड़ा है और ये सूरज सबसे छोटा सितारा है बनिस्बत ऊपर आसमानों के सितारों में से, सबसे छोटा है। ये सितारा इतना बड़ा है कि ये जमीन 15 लाख अंदर दाखिल हो जाएगी। ये इतनी छोटी जमीन है। अब ये इतनी छोटी जो जमीन है जिसको हम जमीन कहते हैं, इस जमीन में भी 1/3 ही जमीन है, यानी खुश्की है जिस पे चल सकते हैं। बकिया 2 हिस्से क्या है? पानी है। और बाज दरियाएं ऐसे हैं कि आज तक इतना सब कुछ तरक्की करने के बावजूद ना कोई सैयारा पहुंच सका, ना कोई फ्लाइट पहुंच सकी, ना सैटेलाइट पहुंच सकी। ऐसे बहुत से अब तक क्या है दरियाएं हैं जिसके अंदर कोई पहुंच ना सका। अंदर क्या किसी को पता नहीं। आखिरी कुर्रे में, आखिरी इंतहा में कई साइंसदानों ने बहुत ज्यादा कोशिशें करके देख ली। अब तक उन्होंने कई सैटेलाइट बैठ के देख लिया। जब जाते हैं तो गुम हो जाते हैं, ना लेने वाले, ना अंदर, ना साइंसदान, कोई नहीं बचता और कोई खबर भी बाहर नहीं आती कि कहां गया हो। आज तक भी पता नहीं चला है कहां है, क्योंकि ये दुनिया की एंडिंग इंतहा कहां है। ये कायनात के अंदर ये जो जमीन है, इस कुर्रे का एक पैमाइश की जाए, इसकी वजह से उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन आज तक क्या है उसका नतीजा नहीं निकला। तो ये जो जमीन है ये सिर्फ 1/3 का हिस्सा, बकिया पानी है। अब तसव्वुर करके देखिए, कायनात में ऊपर का निजाम तो पूरा तलफट, सितारे बेनूर, सूरज को लपेट दिया गया है। अब ऐसी हालत में जमीन का नीचे का निजाम क्या मंजर पेश कर रहा है कि इतना बड़ा हिस्सा जो समंदरी हिस्सा है सब भड़क रहा है। बिहार सुज्जिरत, हाँ, वो इज़ल बिहार सुज्जिरत, ये वो मौका है। अल्लाह कहता है वो इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, जब वो मौका होगा कि जब जिस्मों से जानों को मिला दिया जाएगा। जिस्म कहां है पता नहीं, जान कहां है पता नहीं। किसी की इल्लियीन में है, किसी की सिज्जीन में है। वमा अदराका मा इल्लियून किताबुम मरकूम। इल्लियीन में है बहुत से अरवाह, जो अस्हाबुल यमीन और साबिकून वाली अरवाह है। कहां है? वो जो रहने की जगह है उसका नाम है इल्लियीन। जो अस्हाबुल मशअमा वाले हैं उनकी रूहें कहां होंगी? सिज्जीन। सिज्जीन कैद खाने को भी कहते हैं। ये कैदियों कैसे होंगे वो अंदर जलील तरीन मुकामात में। तो कोई सिज्जीन में है, कोई इल्लियीन में है। तो अब वहां से रूहें आ रही हैं क्योंकि ऊपर का निजाम तलफट। अब यहां जो जमीन के अंदर है वो कहां है? मिट्टी खा गई है। हमारे जिस्म की आराइश, ज़ेबाइश, खाना पीना, आराम, ऐश पसंदी क्यों कर रहा है इंसान? वो जिस्म है जो 1 मिनट के लिए जान निकल दी जाए तो कोई उसको क्या है नाम देने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, कितना ही बेहतरीन नाम क्यों ना हो जाए, कहते हैं कि मैयत, एक ही नाम है उसका। मरता है तो एक ही नाम है उसका, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई नाम नहीं होता उसके अलावा उसका। कब उठाते हैं मैयत को? कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कब उठाते हैं? बस एक जान है, बस ये सब कुछ जो कुछ मैं कर रहा है, निकले कोई हैसियत नहीं है। फिर इसके बाद होगा क्या? 3 दिन बाद किसी कब्र को खोद के देख लीजिए क्या होगा। देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हड्डियां अलग हो रही हैं, आजा अलग हो रहा है, कंधे से हाथ निकल रहा है, कीड़े मकोड़े ने कई गोश्त खा लिया है, किसी का गोश्त रस रहा है, बदबू इतनी है। कभी कभी पोस्टमार्टम की वजह से जो निकालने, मैंने पढ़ा है बहुत से वाकयात ऐसे भी कि जो निकालने के लिए जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम क्या करते हैं, नाक पे कपड़ा बांध लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि कोई वहां का माहौल और वो बदबू सूंघ नहीं सकता। हालांकि मिट्टी के अंदर दफन है, 2-3 दिन के अंदर हालत मुर्दे की यूं हो जाती। अगर कोई बंद कमरे में रखे तो कोई करीब में ना जाए। ये है जिंदगी, ये है ये जिस्म जिसके लिए आराइश हो ज़ेबाई, इसके लिए तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, रात दिन लगा देते हो। औरतें फैशन के नाम पे क्या है, शौहरों के नाक में दम किए रखे हैं कि इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, क्या करना है, वहां जाना है, फेशियल कराना है, फलां कराना है, ये कराना है। किसके लिए करते हो?
कौन सी आराइश व ज़ेबाइश है, क्या लेके जाना है। आराइश व ज़ेबाइश करनी है तो तकवे में करो, खुद अल्लाह नूर ऐसा देता है कि तुम्हें क्या है 50 साल हो जाए चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी। तुम चेहरे से झुर्रियां हटाने के लिए करोड़ों लाखों हजारों खर्चे करते रहो फैशन के नाम पे, लेकिन वो आनी है 1 मिनट में उतरेगा तो फिर मालूम हो जाएगा कि कितनी बूढ़ी कोसट है। मेकअप से कुछ नहीं बनता, कशिश हो तो नूर से बनता है, वो नूर अल्लाह के तकवे से आता है। मेकअप से क्या बनना है। हां, तो याद रख लीजिए ये जिस्म है जो बिल्कुल पामाल हो जाएंगे, मट्टी में मट्टी मिल जाएगी। किसी को समंदर में क्या है मछलियों ने खा लिया, किसी के जंगलात में क्या है दरिंदों ने खा लिया। कितने हैं जिनके लुक में क्या है दरिंदों ने ले लिए। अल्लाह कहता है कि वह इदन नुफूस ज़ुव्विजत, वो दिन होगा जब हम एक एक को खींच के लाएंगे, उसके जिस्मों को और उसके रूहों को मिला देंगे। वह इदन नुफूस ज़ुव्विजत, हां वह इदल मौऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत वह इदस सुहुफ़ नुशिरत वह इदस समाउ कुशितत। ये वो दिन होगा, कौन सा दिन होगा। एक आम बुराई की तरफ अल्लाह तबारक व तआला मंजर को फेर रहा है। कौन सा दिन होगा। वह इदल मौऊदतु सुइलत, जब जिंदा गाड़ी हुई बच्ची से पूछा जाएगा कि किसके गुनाह में, किसके पादाश में तुम्हें गाड़ दिया गया। ये उस दौर जाहिलियत का एक खास वाक़ये की तरफ इशारा, जब बच्चियों को मनहूस समझा जाता था और बच्चियां पैदा होते ही बहुत से वालिदैन खुद निकल के क्या करते थे, जिंदा दरगोर करते थे, जिंदा दफना देते थे। तो अल्लाह कहता है कि ऐसे बदबख्त तरीन दरिंदे से हम खिताब भी ना करेंगे, पूछने के लिए भी उससे नहीं पूछेंगे क्यों जी तूने क्यों किया, ये पूछना भी गवारा नहीं करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने खिताब बच्ची से किया है। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत मौऊदतु सुइलत, जो जिंदा गाड़ी गई बच्ची है उससे सवाल होगा, गाड़ने वाले से सवाल नहीं होगा कि क्यों गाड़ा, क्यों। दरअसल तेरे तुझ जैसे दरिंदा सिफत इंसान से बात करना भी अल्लाह नहीं चाहेगा, सवाल के अंदाज में भी नहीं चाहेगा। इसलिए अल्लाह कहता है कि मौऊदतु सुइलत, जिंदा गाड़ी हुई वो बच्ची, उससे हम पूछेंगे। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कौन से गुनाह के पादाश में तू कत्ल कर दी गई। आज भी उसकी शक्ल है, हम समझते हैं जाहिलियत के जमाने में थी। आज कितने लोग हैं जो हमल को गिराते हैं बच्ची को देख के, एडवांस शक्ल है। वो एक शक्ल थी, हम समझते हैं ये शक्ल क्या है माफ है, बल्कि बच्ची ही बनती नहीं। याद रख लीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमल के ठहरने के बाद शरीयत एक जान का हुक्म रखती है शरीयत के अंदर, वो भी जितने हमल गिराते हैं वो कत्ल है बच्चियों का। सिर्फ इतना ही नहीं है, कितने नाजायज काम करके नाजायज बच्चों को हमल गिराते हैं। आज की अंदाजा उठा लीजिए मर्दमशुमारी, जो कुछ इसके आ रहे हैं अखबारात के अंदर, हजारों की शक्ल में एक लम्हे के अंदर कई हजार हमल गिराए जाते हैं। बाज उसमें क्या है हरामकारी करके, बाज क्या है बच्चियों को देखकर। आज भी वो एडवांस शक्ल में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला कल के दिन वही इतलाक करेगा और पूछेगा कि क्यों गिराया था। रिस्क हम देते हैं, तुझे फिक्र क्या। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तू जब आया था रिस्क लेके आया था, कमा के आया था, कमाई लेके साथ आया था। जब उसको दिया तू बाप बना तो फिक्र तू क्यों कर रहा है। तेरे लिए क्या फिक्र है कि तू औलाद को पालता है, तू औलाद को कमाना है, तू औलाद को रिस्क पहुंचाना है। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम ही रिस्क उसको भी देते हैं, तुमको भी देंगे, तुमको भी देते हैं उसको भी देंगे। तुम्हें कौन सी फिक्र है। तो याद रख लीजिए आज का ये एडवांस शक्ल में भी बेआईनी ही वही इतलाक है जो अल्लाह पूछता है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह के पादाश में कत्ल कर दी गई, किस गुनाह के पादाश में हमल को गिराया जा रहा है।
لوگ بہت سے لوگ تو یوں بہانہ کر دیتے ہیں، دیکھو جی میری بیوی کیا ہے، ابھی دودھ پلا رہی ہے، پہلا بچہ ابھی کیا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، حمل ٹھہر گیا، مولوی صاحب کیا کرو؟ اللہ پہ توکل کرو، کیا کرنا ہے دوسرا؟ جان تھوڑی تمہارے ہاتھوں میں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں یا ہاسپٹلوں کے اندر ہے، جان تو اللہ کے پاس ہے، چھوڑو، وہ دینے والا ہے، کسی کو نہ دے کسی کو دے دے۔ جس طرح دولت نعمت ہے، اولاد اس سے بڑی نعمت ہے۔ دیکھتے نہیں کتنے مالدار ہیں جن کو اولاد نہیں، ترس رہے ہیں ایک بچہ، متمنا بناتے ہیں، جا کے یتیم خانے سے لیتے ہیں، کیوں؟ ان کی تقدیر میں اولاد نہیں، بانچ رکھ دیا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جس کو چاہے مرد عطا کر دے بچہ، جس کو چاہے عورت بچی عطا کر دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، دونوں اولاد دے دے، بچہ بھی ہے بچی بھی ہے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بانجھ بنا کے رکھ دے۔ یہ سب میرے اختیارات ہیں، تمہارے کیا اختیارات ہیں اس میں؟ جو اختیار تمہارا ہے تم کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ذمہ دار ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن حمل کو گرانا بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ ہاں، اس وقت کیا ہوگا؟ تمہارے کتاب صحف کھول دیے جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، اس وقت اس موقع کا ذرا تصور کرو۔ آج بندہ گناہ کرتا ہے، کتنا ہی بدبخت کیوں نہ ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کے کرتا ہے، دل میں ڈرتا ہے کہ لوگ نہ جان لیں کہ میں یہ کچھ کیا ہے، میں یوں گناہ کیا ہے، یوں گنہگار ہوں، لوگ نہ جانیں۔ اللہ کہتا ہے اس وقت ایسا پردہ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تمہارے صحیفے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ جو یہاں پہ پاک باز بنتا تھا وہاں کھلا ہوا میدان ہوگا، سامنے ہوگا جو کچھ کر کے آئے ہو۔ چار آدمیوں کے سامنے شرمشاری اٹھاتا ہے بندہ تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ رنگے ہاتھوں اگر کسی کو آپ پکڑ لیں کسی گناہ کے کرتے ہوئے، کیا حالت ہوتی ہے چار انسانوں کے آگے؟ میدان حشر میں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری بندہ سب کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، کیا ہے آپ کی ہسٹری رکھ دی جائے، آپ گوارا کریں گے؟ تو تب یہاں ڈر، یہاں گناہ کرتے ہوئے ڈرو، کیونکہ وہاں کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جو اوپر آسمان ایک پردہ ہے، اس پردے کو بھی ہم ہٹا دیں گے، بالکل الگ ماحول ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے سے جہنم بھڑک رہی ہے، جہنم ہے ہی بھڑکتی ہوئی آگ، لیکن یہ اعزاز ہوگا اور بھی، گویا کہ کیا ہے، ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، وہ اس وقت اس دن اور زیادہ تیاری کے ساتھ بھڑکا دیا جائے گا۔ ہاں، جو بقرہ میں فرمایا نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان بنیں گے، ایندھن بنیں گے، وقود ہم بھڑکائیں گے، تیار کرائیں گے اس کو رکھ کے۔ جتنے پتھر پوجے جاتے تھے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں ڈال کے بھڑکائیں گے، تاکہ جو عبادت کر رہے تھے وہ دیکھ لیں کہ ان کے معبودوں کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے جحیم سعرت، اس دن وہ دن ہوگا کہ ہم جہنم کو خصوصی طور پہ بھڑکائیں گے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یہ وہ دن ہوگا کہ جو اصحاب الیمین کے لیے جنت بالکل قریب لائی جائے گی۔
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. حالانکہ دیکھا جائے تو جنت ہے ہی قریب. جس طرح یہ بھڑکانے کا معاملہ اسپیشل ہو رہا ہے، اسی طرح کیا ہے، جنت کو قریب لانے کا معاملہ بھی متقین کے لیے اسپیشل ہو رہا ہے، ورنہ دیکھا جائے تو جنت ہے ہی قریب. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم جنت کو قریب لائیں گے اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے سامنے. غیر بعید، اصل میں وہ دور بھی نہیں ہے، وہ ہے ہی قریب. تو وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ہم جنت کو بالکل قریب لا کے رکھیں گے. یہ میرے متقین بندے ہیں، ان کے لیے. علمت نفس ما احضرت، یہ وہ دن ہوگا جب ہر نفس جان لے گا کہ کیا بھیجا ہے، وہ کیا لے کے آیا ہے. حاضر اسی سے کہتے ہیں، ہم بھی حاضر کہتے ہیں نا. احضرت، وہ کیا حاضر کیا ہے اللہ کے دربار میں، ہر نفس جان لے گا اس وقت. یہ وہ دن ہوگا جب ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا. لو اب حساب پڑھ لو، تم خود حساب لگا لو تمہارا معاملہ کیا ہو رہا ہے. اب اصحاب الیمین ہے تو پھر آئیے ایک دوسرے منظر کی طرف چلیں. ساتھ کے اندر ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. کیا پیارے جملے ہیں. یہ جنت ہے، اصحاب الیمین کا معاملہ ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ھذا ذکر، لوگوں یہ قرآن ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اسے نصیحت ہے، یہ قبول کر لو ورنہ پچھتانا ہے. ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو. یہ قرآن ذکر ہے، جس نے اس ذکر سے منہ موڑا نہ دنیا میں وہ کامیاب نہ آخرت میں وہ کامیاب. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن کو، اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے پیار کیوں کرے. اس لیے اللہ کہ ھذا ذکر، یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا بہترین ٹھکانے ہیں. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں جس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہیں. میں نے بتایا تھا نا، یہ استقبال کی بڑی اعلیٰ نشانی ہے کہ دروازہ بند نہ ہو، دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہو آنے والے کے استقبال کے لیے. اور معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دروازے بنائے ہیں تو وہ دروازے پورے کے پورے 8 ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں، اور یہ 8 دروازے 8 مختلف اصناف کے لوگوں کو اپنے اپنے صفت کے لحاظ سے پکاریں گے. ایک دروازہ ہے باب الصلاح، نماز کا دروازہ، نمازی ہے وہاں سے بلایا جائے گا آؤ آؤ. باب الصدقات ایک دروازہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا دروازہ، جو سبقت الی الخیرات، آگے ہی آگے بڑھنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، انفاق کرنے والے، وہاں سے پکارا جائے گا یہاں سے آؤ، یہاں سے آؤ، یہاں سے آؤ. ایک ہے ہوگا باب الریان، یہ کون ہے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھنے والوں کا دروازہ، جو زیادہ اپنی زندگی روزے میں گزارے ہیں، وہاں سے پکار لگائی جائے گی یہاں سے آؤ، یہاں سے آؤ، یہاں سے آؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر کوئی جو صفت میں بڑا ہوگا جنتی کا، جنتیوں کے اندر جو صفت میں بڑا ہوگا ان صفات کے حیثیت سے فرشتے استقبال کریں گے. یوں آؤ، یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے آ جاؤ. جیسے ہی اندر داخل ہوں گے اور وہ صفت ختم ہوگی دروازہ بند کر دیا جائے گا. صحابہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی تو بندہ ایسا بھی ہوگا جو 8 دروازے سے اس کو بلایا جائے، کیونکہ ہر صفت میں وہ بڑا ہوا ہو، ایسا بھی کوئی بندہ ہے؟ کہا کہ ہاں ایسے بھی بندے ہوں گے، اور یاد رکھو ابو بکر تم انہی میں سے ہو.
ہاں یہ ابو بکر ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. جنت ہی مشتاق نہیں ہے، جنت کا ہر دروازہ مشتاق ہے. یہاں سے گزر جائے، یہاں سے گزر جائے، ہر صفت میں بڑے ہوئے. صحابہ یوں بیٹھے ہوتے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ رات کسی نے انفاق کیا ہے؟ کوئی صحابی نہیں اٹھا. اللہ کے رسول مجلس میں اچانک صبح سویرے اللہ کے رسول یوں مجلس میں بیٹھتے، صحابہ سے باتیں کرتے تھے. اگر کوئی کچھ نہ بیان کرتا تو پوچھتے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے خواب دیکھا ہو تو اس کی تعبیر بیان کرتے. اگر اس کے لیے بھی کوئی زبان نہ کھولتا تو اللہ کے رسول کہتے کہ میں نے خواب دیکھا، سنو. پھر اللہ کے رسول سناتے. کچھ دیر کے لیے بیٹھا کرتے تھے نماز فجر کے بعد. تو اللہ کے رسول نے پوچھا رات کسی نے انفاق کیا ہے؟ کوئی نہیں اٹھا. ابو بکر نے اٹھا کہ اللہ کے رسول میں نے کیا. پھر پوچھا اچھا رات کسی نے کیا ہے جنازے میں شرکت کی ہے کسی کے؟ سب خاموش. پھر ابو بکر اٹھے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کیا. پھر پوچھا کہ کوئی ہے جو رات کسی فقیر کے لیے کھانا تیار کیا ہو، مہمان نوازی کی ہو؟ پھر پورے صحابہ خاموش. پھر ابو بکر نے اٹھا کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں. تو کہا کہ جب اتنے صفات کسی ایک میں جمع ہو جائیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. ہر صفت میں آگے بڑھے ہوئے. تو جنت کے دروازے ہیں، ان دروازوں کی ایک ایک خصوصیت ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یہ مضمون کل بھی آیا ہے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ، ایک ایک نام لے کے پکاریں گے، فلاں پھل لاؤ، فلاں فروٹ، فلاں پھل، فلاں معاملہ جو دنیا میں کھاتے تھے. کبھی انار ہے، کبھی رمان ہے، کبھی سیب ہے. یہ سب جنت کے پھل ہیں جو دنیا میں بھی رکھے ہیں. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. اور اسی طرح کیا ہے، شراب بھی ان کے لیے کیا ہے، بلا بلا کے، پوچھ پوچھ کے، کثیر تعداد میں جوڑ دیا جائے جیسے چاہے. اور شراب میں صرف کیا ہے، وہ شراب ہی نہیں ہے جو شراب ہمارے ہاں ہے. شراب کا معنی پینے کی چیز. اور یہ جنت میں کیا ہے، ایک شراب ہے انتہائی بہترین پانی خود، ایک شراب ہے انتہائی بہترین دودھ، ایک شراب ہے انتہائی بہترین شہد. یہ سب نہریں ہیں ہر جنتی کے اپنے باغ کے بالکل کنارے میں جاری رہیں گی. جب چاہے جو چاہے وہ لے لے. ہاں، مثل الجنت التی وعد المتقون، ہم نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں متقی لوگوں کے لیے. محمد میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فیہا انہار من ماء غیر آسن. ایک اس میں نہر ہے وہ پانی کی جو کبھی گدلا نہیں ہوتا، میلا نہیں ہوتا. یہاں میٹرو واٹر اٹھا کو دیکھے تو کیا ہے، اس کے بعد ہمیں کیا کہ ڈالنا پڑتا اس میں، اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے غیر آسن، وہ پانی جو کبھی میلا نہیں ہوگا، اس کے اندر میل نہیں آئے گا، گدلا نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا. انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمہ. دوسری نہر وہ ہوگی جو دودھ کی ہوگی جس کے اندر کبھی تغیر واقع نہیں ہوگا. فریج نہ ہو تو کیا نہیں ہوتا، آدھے دن میں پورا دودھ خراب ہو جاتا. یہاں کا فریج میں رکھ رکھ کے کیا ہے، وہ تو عادی ہو گئے ہم تو باسی کھا کھا کے. یہ فریج آنے سے کیا ہے، تازہ پنی چلا گیا ہمارا. سب فریز کر کر کے کھاتے ہیں، 1000 بیماریاں بعد میں لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ لم یتغیر طعمہ. ہاں، وانہار من عسل مصفی. اور ایک نہر ہوگی وہ شہد کی نہر ہوگی جب بڑی مصفہ شہد ہے، پاک، پیور. مصفہ کہتے ہیں پیور. یہاں ایک ڈابر کا شہد ملتا ہے، وہی پتہ نہیں کہ پیور ہے کہ نہیں، لیکن پیور بلکہ وہ ملتا ہے میڈیکل شاپ میں. اس کے علاوہ تو کون سا پیور ملتا ہے پتہ نہیں ہے. من عسل مصفی. ہاں، تو یہاں کہتا ہے فاکہۃ کثیرۃ وشراب. اب آئیے پھر ایک اصل موضوع کی طرف. وعندہم قاصرات الطرف اتراب.
یہ تمام مزے تو مزے رہیں گے ہی، لیکن ساتھ میں ان کے حوریں ساتھ میں کھڑی ہوئی ہوں گے. کیسی؟ قاصرات الطرف اطراب، نظریں جھکائے ہوئے ہم عمر. اصل حسن یاد رکھ لیجئے عورت کا حیا میں ہے. اگر حیا میں حسن نہ ہوتا تو اللہ حوروں کے لیے لفظ کبھی استعمال نہ کرتا. حسین ترین عورتیں، حسین ترین حسن کے لیے حور کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، اور ان کی سب سے اہم صفت کیا بیان کی؟ قاصرات الطرف اطراب، نظریں نیچی رکھنے والی، نظر اٹھانے والی حسن نہیں ہے ان کے اندر. لاکھ آپ کو کیا ہے بڑے حسین لگے، بے باکی سے دیکھنے والے حسین نہیں ہو سکتی کبھی عورتیں. اگر ہوتا تو یہ حور کے سلسلے میں کبھی اللہ ذکر نہیں کرتا. حسن کی انتہا جب ہے تو اللہ سب سے پہلے ان کی صفت ذکر کر رہا ہے کہ نظریں نیچی رکھنے والے. قاصرات الطرف اطراب، ہم عمر. ہم عمر نہ ہو تو بھی پھر مسئلہ نہیں. 15-20 سال کا ڈیفرنٹ ہے میاں بیوی میں، کیا کرے گا بیچارہ؟ نہ اس کی مزاج کو وہ سمجھے گا، نہ اس کی مزاج کو یہ سمجھے گا. ترغیب بھی اللہ کے رسول نے یہاں پر بھی یہی دی ہے نا کہ کنواریوں سے کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تاکہ تم اس کے مزاج سمجھ سکو، یہ اس کے مزاج سمجھ سکے. تو وہاں پر معاملہ کیا نہیں ہوگا؟ یہ اونچ نیچ نہیں ہوگی. ہم عمر برابر برابر، ہم عمر اللہ تبارک و تعالی کرے گا. لیکن سب سے اہم صفت کیا ہے؟ قاصرات الطرف، نظریں جھکانے والی، حیا دار. رحمان میں فرمایا حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو چھپا کے خیموں کے اندر رکھی گئی ہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان اور کسی جن نے اس سے پہلے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہے. یہ اصل حیا کی نشانیاں ہیں. سب دیکھتے ہیں بازاری عورت ہو جائے تو پھر حسین کہاں رہی وہ؟ اس کے اندر کیا حسن باقی رہ گیا ہے؟ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں تو لوگوں ہمیشہ جب تم انتخاب کرو، حیادار کو انتخاب کرو. یہ نہیں کہ تمہارے پیچھے پھرنے والے یا تمہیں دیکھ کے للچانے والے یا تمہارے لیے کیا ہے محبت قدم بھرنے والے، تم سمجھتے ہو بڑی محبت کرنے والی مجھے مل گئی، بدبخت ترین عورت ہوگی. تبھی تو بے باکی سے آ کے کہا کہ میں محبت کرتی ہوں. اگر محبت کرنے والی ہوتی تو نہ کہتی کبھی. حیا نہیں ہے اس کے اندر، تمہارا پورا خاندان بے حیا ہو کے جائے گا. آج کتنے ہیں جو اس طرح کی عورتوں کو لیے ہوئے خاندان بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے بچے بے حیا نکلتے ہیں. کیوں؟ باپ نے ماں صحیح منتخب نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے حیا سب سے پہلی چیز ہے، یاد رکھ لیجئے. اپنے نسلوں کی حفاظت کرو. ہم نہ کہیں گے تو کون کہیں گے پھر؟ میں نے ان موضوعات کو اسی لیے کیا ہے کچھ تفصیل میں چلے جاتا ہوں تاکہ کیا ہے یہ بگڑی ہوئی قوم سدھر جائے. ہمارے اندر فحاشی و عریانی حسن کے نام پہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حسن ہے. نہیں، حسن نہیں ہے. حسین عورت کبھی نہیں ہو سکتی جس نے کیا ہے نگاہیں اٹھائی ہوں، نگاہ بازی کی ہو، مردوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا ہو. وہ حسین نہیں ہو سکتی. اگر حسن کی نشانی یہ ہوتی تو اللہ حوروں کے سلسلے میں یہ روایت نہ کرتا. اللہ کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام، یہ خیموں کے اندر چھپی ہوئی ہیں. وعندہم قاصرات الطرف اطراب، یہ ہے وہ ہیں جو اپنے نگاہوں کو نیچی رکھنے والی ہیں. وعندہم قاصرات الطرف اطراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وعدہ کر کے رکھا ہے کہ حساب کے دن ہوگا. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، اور یہ وہ رزق ہے جو کبھی تمہارا ختم نہیں ہوگا، فانی نہیں ہے. یہ ہے وہ جنتیں وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی صاد میں ذکر کر رہا ہے. اب آئیے پھر اصحاب الیمین ہی کی طرف. حشر کے میدان میں جمع ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا، سب جمع ہیں، سب جمع ہیں، سب کو اعلان کر دو
جو جو دنیا میں جس جس معبود کو پوچھتا تھا اس کے پیچھے جائے، میرا انتظار نہ کرے، جائے، اعلان عام ہوگا، دنیا کے اندر جس جس کو تم نے پوچھا جاؤ اسی کے پیچھے، آج انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اللہ کے لیے غور کیجئے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہاں، جنہوں نے یا قادار کا نعرہ اپنی زندگی کا وتیرہ بنا کے رکھا، یا خواجہ کا نعرہ اپنی زندگی کا وتیرہ بنا کے رکھا، کسی نے غوث اعظم کو پکارا، کسی نے کسی اور کو پکارا، کسی نے کالے شاہ ولی کو پکارا، کہاں جائیں گے؟ اللہ وہاں صاف اعلان کرے گا، جاؤ، جنہوں نے جس جس کو پکارا ہے اس کے پیچھے جاؤ، میرا انتظار نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بہت بڑا گروہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا، جس نے سورج کی پوجا کی تھی، بہت بڑا گروہ چاند کے پیچھے چلا جائے گا، جس نے چاند کی پوجا کی تھی، بہت بڑا گروہ ان قدرتی مناظر جو جو کچھ کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، معبود سمجھ رہے ہیں، ان کے پیچھے چلا جائے گا۔ اب بقیہ 3 گروہ باقی ہو جائیں گے، ایک کون؟ یہودی، ایک کون؟ نصرانی، ایک کون؟ مسلمان، اور ان میں بھی کیا ہے؟ کچھ منافقین بھی ساتھ۔ اللہ پوچھے گا یہ 3 باقی تم کیوں کھڑے ہو؟ یہودی کو بلائے گا، اچھا تم آؤ، کس کی پوجا کرتے تھے، کس کو پکارتے تھے؟ یہودی کہیں گے کہ اے اللہ تیرے ہی بیٹے کو عزیر کو پکارتے تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے ایک بیٹا بنایا ہوا ہے، انہوں نے ایک بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہ رسول کو، اللہ کو، قیامت کو، توحید کو، یہ اسی طرح کیا ہے آسمانی صحیفوں کو، سب کو ماننے والی قوم ہے، لیکن حشر کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا جی بدھ جی، ان کو پکارا تو وہ الگ مسئلہ دی، ولی بدھ دونوں ایک ہوں گے کیا؟ یہاں مسئلہ دیکھو ولی نہیں، یہاں نبی کا معاملہ ہے، ان کو پکارنے سے ہی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہاں اللہ پوچھے گا کس کو پکارتے تھے؟ کہ تیرے بیٹے کو پکارتے تھے، عزیر کو پکارتے تھے۔ اے اللہ، کہ جھوٹ کہتے ہو، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کو نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے، بیوی ہو تو بیٹا آئے گا، بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے، بدبختو اللہ پاک ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اتنی بڑی بات کہتے ہو کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح بکھر جائے۔ اتنی بڑی بات کہ اللہ کو بیٹا ہے، اللہ کو کیوں بیٹا؟ اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو اللہ کہے گا جھوٹ کہتے ہو بدبختو، میرا بیٹا کوئی بیٹا نہیں، تم نے کس کی عبادت کی تھی وہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو پوچھے گا اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ امت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، کہیں گے کہ یہودی اے اللہ پیاس ہے، پیاس ہے، پانی پلا دے، پانی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے ان سے تنزیہ معاملہ کیا جائے، کہیں گے کہ وہ دیکھو فلاں اوپر دیکھو، وہ جہنم کی جو تپش ہوگی نا، تپش وہ دور سے ایسی نظر آئے گی گویا کہ سراب کے مانند، پانی کے مانند۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ریت میں جب پوری تپش پڑتی ہے نا، سورج کی پوری تپش، ریگستان وغیرہ کبھی سفر کیا ہو یا کبھی دیکھا ہے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ گرمی کی وجہ سے لو پہ جب اگر تپش پڑتی ہے تو دور سے پانی کی ندی کی طرح لہریں اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنزن کہے گا کہ وہ دیکھو وہاں دیکھو پانی ہے، وہ اصل میں جہنم آگ بھڑک رہی ہوگی، تم پیاس سے پانی مانگتے ہو، جاؤ وہاں پانی ہے، جاؤ جا کے پیو۔ قریب پہنچیں گے تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لے کے اندر ڈال دو، جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر گروہ کھڑے ہوں گے 2، اللہ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ نصارہ ہے۔ اللہ بلائے گا تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تیرے بیٹے عیسیٰ کی۔ کہے گا کہ بدبختو جھوٹ کہتے ہو، میرا کوئی بیٹا نہیں، میں نے کوئی بیٹا نہیں بنایا ہے، تم نے جس کی عبادت کی کوئی اور تھا، میرا بیٹا نہیں تھا، مجھے کیوں بیٹے کی ضرورت ہے؟ پھر اللہ پوچھے گا کیا چاہیے تمہیں؟ پیاس سے زبانیں نکلی پڑ رہی ہوں گی، کہیں گے کہ اللہ پانی مل جائے۔ اللہ کہے گا پانی؟ وہ دیکھو پانی، جہنم بھڑک رہی ہے، حکم ہوگا کہ جاؤ ان کو پانی پلاؤ۔
اس گروہ کو بھی لے جایا جائے گا اور وہاں سے ان کو بھی ڈھکیل کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ایک گروہ کھڑا ہوا ہے مسلمان، اللہ پوچھے گا تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ ہاں، بہت اہم سوال ہے مسلمانوں، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے اصل میں ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی کرتے ہیں تو پھر تو کیا ہے، خوش ہونے کا مقام ہے، نہیں یہ جھنڈے بنڈے کنڈوں کی کرتے ہیں تو پھر تو کیا ہے، آپ کو وہاں کہنا پڑے گا کہ وہ کہاں ہے، اس کے ساتھ مجھے جانا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ فلاں ولی کے پیچھے چلے جائیں گے، وہاں جائیں گے تو پتا چلے گا کہ کوئی ولی تو نہیں ہوگا لیکن وہ بھڑکتی ہوئی آگ تو نظر آئے گی۔ یہاں اللہ پوچھے گا کھڑا کہ آج تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ اب یہ گروہ کہے گا کہ اے اللہ صرف تیری، میری، اچھا پہچانتے ہو، دیکھ کے پوجا کی ہے، جانتے بھی ہو، کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے؟ کہیں گے کہ اے اللہ نہیں، کبھی نہیں۔ کیا پیارا منظر ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی فوری طور پہ ایک شکل بنائے گا، اپنی اس شکل میں آ کے کہے گا لو تمہارا رب کو سجدہ کرو۔ مسلم کی روایت ہے، بات کو سمجھیے اچھی طرح، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، توحید کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ پوچھے گا کبھی شرک نہیں کیا، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں بلایا؟ کہیں گے کہ اللہ نہیں، کبھی نہیں کیا۔ تو فوری طور پر اسی مجلس کے اندر اللہ ایک شکل میں آئے گا، کہے گا کہ یہ ہوں میں تمہارا رب، سجدہ کرو۔ وہاں بھی نہیں کرے گا یہ موحد، یاد رکھ لیجئے، کہے گا اللہ کی پناہ، کیونکہ وہ پہلے دیکھ چکا ہوگا حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نظر۔ اب ایک دوسرا منظر ہوگا تو کہیں گے کہ اللہ کی پناہ، یہ کون ہے پتہ نہیں، کہے گا کہ تمہارا رب ہوں، کہیں گے کہ نہیں میرا رب نہیں ہو سکتے، ہم سجدہ نہیں کریں گے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، کیا توحید ہے، دیکھیے یہ ہے توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں ہوں تمہارا رب، نہیں اس شکل میں ہم پہچانتے نہیں ہیں، آپ ہمارے رب نہیں ہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ اچھا اب دیکھو جس شکل میں تم نے حشر کے میدان میں دیکھا وہی شکل میں آتا ہوں، دیکھو یہ میں ہوں۔ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہے، سجدے میں گر جائیں گے، تو ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ وہ موقع ہوگا اصل میں جب اللہ تبارک و تعالی اپنا آپ دکھلانے کے لیے ہم موحدین کو، ہاں سب سے بڑا زیور توحید ہے، یہ نہ ہو تو پھر مسلمانیت نہیں، توحید پہ قائم رہنا ہے۔ ہم موحدین کے لیے اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا، پنڈلی یکشف عن ساق۔ کیوں؟ موحدین مان نہیں رہے ہیں، دوسری شکل میں آیا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں مجھے سجدہ کرو، تو کہیں گے موحدین نہیں، اے اللہ یہ شکل ہم نہیں پہچانتے، ہم نہیں سجدہ کریں گے۔ تو اللہ کہے گا اچھا نشانی چاہیے؟ ہاں نشانی چاہیے۔ تو اللہ کہے گا کہ میں تو وعدہ کیا ہوں تمہیں، میں اپنی پنڈلی دکھلاؤں گا، آپ تمام سن لے، جو نہیں جانتے ہیں سن لے۔ اللہ اپنے مومنین کو پنڈلی دکھلائے گا، اس سے پہچانیں گے یہ میرا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پھر اپنی شکل میں آ کے کہے گا کہ لو پنڈلی میں دکھلا رہا ہوں تمہیں۔ وہ کیا شان کی پنڈلی ہوگی پتہ نہیں، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو۔ یوم یکشف عن ساق، اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی کھولے گا۔ ہاں تو مومنین موحدین کہیں گے اے اللہ یہ ہے اصل میں میرے رب کی نشانی۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سب سجدے میں گر جائیں گے مومنین، لیکن جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے وہاں کرنا چاہیں گے بھی تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی، نہ کر سکیں گے۔ ان موحدین میں بھی دو طرح کے لوگ، کون؟ ایک اللہ کیوں ڈر کر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ سجدہ کرنے والا، ایک دوسرا کیا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرنے والا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو دکھلاوے کا منظر ہوگا، جو منافق ہوگا، جو ریاکار ہوگا، وہاں سجدہ کرنا چاہے گا تو سجدہ نہ کر سکے گا، اس کی پیٹھ تختے کے مانند ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔
اللہ ہم سب کو اس گروہ کے اندر شامل فرمائے جنہوں نے کیا ہے اللہ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر گئے تھے اللہ کی پنڈلی کو. اللہم ربنا جعلنا منہم اور اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر ہمیں فرمائے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. تو جو مومن ہوں گے جو پہچان لیں گے فوری طور پہ سجدے میں گر جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ ہاں یہ لوگ ہیں میرے ساتھ آؤ. سب وہ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے. تم میرے ہو, مجھے پکارا ہے, مجھے پہچانا ہے, میری عبادت کی ہے, آؤ میرے ساتھ. آج تمہاری مہمان نوازی بڑی ہی بلند پائے کی ہے. نزلا من غفور الرحیم. بہت بڑی مہمان نوازی ہے تمہارے لیے. اب کیا مہمان نوازی ہے؟ اگر میں کہتا چلوں تو ایک ایک پیچھے سے اٹھ کے جاتے رہیں گے, پھر میں اکیلا رہ جاؤں گا, کیونکہ وقت تو کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل دیکھیں گے اور مناظر. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک. تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا. تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا. تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا. تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا. مجھے نیک انسان بنا